اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرو میں کتیبہ کے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اب وہ بخارا پر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوج کی جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا تھا۔ حجاج کو محمد بن قاسم کے لیے کچھ دستے روانہ کرنے تھے۔ اگرچہ اس کی فوج کی تعداد قدرے کم ہو گئی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے نہیں تھا جو فوج کی کمی کو بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو فوج کی کمی کو جذبے اور عقل سے پورا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست تھی، لیکن قتیبہ حقیقت سے منہ بھی تو نہیں موڑ سکتا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کل فوج 40,000 سے ہرگز زیادہ نہ تھی، جبکہ بخارا کا بادشاہ 2 لاکھ کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ فوج جمع کر سکتا تھا۔ قتیبہ کے پاس اس سے لڑنے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور ٹھنڈے دماغ سے نپی تلی چالیں چل کر دشمن کو شکست دے دے۔ ایک دن قتیبہ اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بخارا سے 3 آدمی آئے ہیں۔ یہ اطلاع سن کر قتیبہ نے اندر بلا لیا۔ ان تینوں کو دیکھ کر قتیبہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ تینوں علی اور اس کے ساتھی تھے۔ ان میں بکر کو موجود نہ پا کر قتیبہ نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا، بکر تمہارے ساتھ نہیں کہیں وہ؟ اس نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں امیر خراسان، علی نے جواب دیا۔ بکر ہی تھا جو اپنے دین کا سودا کر چکا تھا اور اب وہ ابدی نیند سو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، قتیبہ نے علی کی بات سن کر کہا۔ وہ آخرت میں تو ذلیل و رسوا ہوتے ہی ہیں، ان پر دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ابن مسلم علی نے قتیبہ سے کہا، ہم یہ تو نہیں جان سکے کہ بکر نے کون کون سے راز بخارا کی حکومت کو بتا دیے ہیں، لیکن ہم ایک اہم راز بخارا کی طرف تک پہنچنے سے بچا لائے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے خط کا عکس قتیبہ کی طرف بڑھا دیا۔ خط کا یہ عکس اسامہ نے علی کو بخارا سے چلتے ہوئے دیا تھا۔ قتیبہ جو خط پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا قابل اعتماد جاسوس اسے اس حد تک دھوکہ دے سکتا ہے۔ خط پڑھ کر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ علی کے چہرے کی طرف سے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ علی کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر پریشانی کے خفیف سے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے علی کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، علی تم یہ باتیں ابھی اپنے تک ہی محدود رکھو گے؟ قتیبہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اے مسلم کے بیٹے، تجھے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات مر کر بھی میرے سینے سے کوئی دوسرا نہیں سن سکے گا جب تک تیرا حکم نہ ہو۔ علی یہ کہہ کر مسکرا دیا اور پھر قتیبہ کے اشارے پر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قتیبہ قدرے پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے کسی سے اپنی پریشانی میں کوئی بات نہ کی۔ اس کے خاص رفقا جانتے تھے کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قتیبہ کیا سوچ رہا ہے یا وہ اب کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ کچھ دن سوچنے کے بعد قتیبہ نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس کے رفقا کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا۔ جن حالات کا سامنا ہمیں بخارا میں کرنا پڑا ہے وہ نہایت اچانک تھے، قتیبہ نے کہا۔ ان حالات میں ہمارا سنبھل جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہمارا جاسوسی نظام وہاں بے ناکام ہو گیا تھا۔ ہم نے وہاں ان جاسوسوں کی جگہ نئے جاسوس بھیج دیے ہیں، لیکن میں ابھی بھی فکر مند ہوں۔ کس بات پر فکر مند ہے تو مسلم کے بیٹے؟ زرار بن حسین بولا، مجھے فکر کی اس بات کی ہے ہمارے نئے جاسوس بھی وہاں محفوظ نہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن وہ سب اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اسی بات کی تو انہیں تربیت دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ بولا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس طرح دشمن کی ساری توجہ ہماری حرکات پر لگ جائے گی اور وہ ہماری طرف سے کسی ممکنہ خطرے کی پیش بندی پہلے ہی سے کر لے گا۔ یہ بات ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، میں نے وہاں سے اپنی تمام جاسوس واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا یہ فیصلہ اگرچہ سب کے لیے حیران کن تھا، لیکن کسی نے اس کی مخالفت نہ کی، اور پھر چند دن بعد اسامہ اور اس کا پورا گروہ واپس مرو آ گیا۔ قتیبہ کا یہ فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا، کیونکہ اگر وہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کو واپس نہ بلاتا تو یہ اس کے آئندہ منصوبے کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اور اس بات کو اس کے ساتھی بھی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔
اگرچہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے سے بخارا میں قتیبہ کا جاسوسی نظام ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا حل بھی قتیبہ نے پہلے ہی سے سوچ لیا تھا۔ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس جانے کے کچھ دن بعد اس نے زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو تنہائی میں بلوایا۔ جب وہ دونوں پہنچے تو قتیبہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ کسی قدر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ابن حسین، تو جانتا ہے کہ جب میں تجھے تنہائی میں بلاتا ہوں تو مجھے ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ قتیبہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے جواب میں زرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی مسکرا دیے۔ ابن حسین، اور تو بھی غور سے سن ابو موسیٰ، اس وقت ہم بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ تم دونوں جانتے ہو کہ جہاد کا موسم آتے ہی ہمیں مصروف ہونا ہے، لیکن اس دفعہ جہاد موسم ہم سب کے لیے سختیاں لے کر آئے گا، کیونکہ میرا ارادہ ہے اور حجاج کا بھی یہی حکم ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بخارا کے بادشاہ دروان خزاں سے لڑا جائے۔ قتیبہ اور حجاج کا یہ فیصلہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دروان خزاں سے جنگ کی جائے جنگی اعتبار سے نہایت اہم اور قابل تحسین فیصلہ تھا، کیونکہ اس طرح نہ صرف مزید آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جاتا تھا بلکہ یہ خطرہ بھی دور ہو جاتا تھا کہ دشمن کی کوئی فوج مسلمانوں کی پشت سے حملہ کر سکے گی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ دروان خزاں سے لڑنا اتنا آسان نہیں، ہم ہر لحاظ سے اس سے کمتر ہوں گے، کیونکہ اس کی فوج کے پاس بہتر ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جتنی کوشش کر لیں 40,000 سے زیادہ فوج اکٹھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی فوج کم از کم تعداد میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ زرار بن حسین نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ اللہ ہی تو ہے جو تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کرتا ہے، مگر اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق سے منہ نہ موڑے، اور میں ان حقائق کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں، ان حقائق کو دیکھتے ہوئے مجھے حالات اپنے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑ کر اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ قتیبہ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اللہ واقعی تھوڑوں کی مدد کرتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے مقصد کے لیے صرف کر دے۔ ابن حسین، قتیبہ نے زرار سے کہا، اس وقت سب سے بڑے خطرے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری کوئی آنکھ بخارا میں نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے کسی جاسوس کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کے حالات سے باخبر رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں تجھے اور ابو موسیٰ کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم باقاعدہ جاسوس نہیں ہو، لیکن اس کام کا تم دونوں کو تجربہ ضرور ہے۔ تو ہمیں کب روانہ ہونا ہوگا؟ ابو موسیٰ نے پوچھا۔ تم دونوں کو کل ہی روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم یہاں سیدھا بخارا کی طرف نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم بصرہ جا رہے ہو حجاج کے پاس، لیکن تم بصرہ بھی نہیں جاؤ گے، تمہیں یہاں سے بصرہ کے راستے پر ہی جانا ہوگا، لیکن بصرہ سے چند منزلیں اور تم دمشق کی طرف جانے والے راستے پر چلے جاؤ گے، اور اس راستے پر 2 دن چلنے کے بعد تم عام راستے سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ عام راستے سے علیحدہ ہونے کے بعد تمہیں اپنا راستہ تبدیل کر کے بخارا پہنچنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بخارا جاتے ہوئے عام راستے سے جتنا دور رہ سکو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قتیبہ بن مسلم ان دونوں کو گویا ہدایات دے رہا تھا۔ یہ تمام احتیاطیں اس لیے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بخارا کا جاسوسی نظام بھی حرکت میں آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کچھ جاسوس ہمارے علاقوں میں بھیج دیے ہیں، اس لیے ہمیں مکمل رازداری سے کام لینا ہوگا، اور یہ تمام باتیں صرف ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ قتیبہ نے آخری بات پر قدرے زور دیا۔ تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم، ابو موسیٰ نے کہا، اب تم دونوں جاؤ اور سفر کی تیاریاں شروع کر دو، لیکن تیاری اس طرح کرنا جیسے تم بصرہ جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں تمہیں حجاج کے نام ایک مراسلہ دوں گا، تم نے یہ مراسلہ حجاج کو نہیں دینا، لیکن یہ سب راستے کی احتیاط کے لیے ہے۔ مجھے حالات سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو فکر نہ کر ابن مسلم، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ ہماری اور تیری نیتوں کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ زرار بن حسین نے کہا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد زرار بن حسین اور ابو موسیٰ چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر قتیبہ سوچ میں غرق رہا، پھر جیسے اسے کوئی کام یاد آ گیا، اس نے فوراً
کاتب کو بلوایا۔ کاتب کے آتے ہی قتیبہ بن مسلم نے اپنے حجاج کے نام ایک خط لکھوانا شروع کر دیا۔ اسی رات ایک سایہ مرو سے دور ہٹتا جا رہا تھا۔ اگرچہ قلعے کے دروازے بند تھے اور حالات کے پیش نظر شہر کا دفاع پہلے ہی سے زیادہ چوکس تھا، لیکن وہ پھر بھی شہر سے نکل آیا تھا۔ شہر سے نکلنے کے لیے اس نے نہایت عجیب تدبیر کی تھی۔ یہ تدبیر عجیب اس لیے تھی کہ شہر سے باہر نکلنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا تھا وہ نہایت خطرناک تھا۔ اس نے اس سخت پہرے میں دیوار کے ساتھ رسا لٹکایا اور دیوار کی دوسری طرف اتر گیا۔ اس نے رسا اس جگہ لٹکایا تھا جہاں کافی اندھیرا تھا، اس لیے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکا تھا، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دیوار سے اترنے کے بعد اس نے رسا اسی جگہ لٹکا رہنے دیا اور شہر سے دور ایک قصبے کی طرف چل دیا۔ یہ قصبہ شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ پیدل ہی چلا جا رہا تھا اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ واپس آنے کی بھی جلدی ہے۔ وہ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر ضرور دیکھ لیتا تھا، لیکن ایسے کرتے ہوئے اس کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ قصبے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ قصبہ ایک ریتلے کے علاقے میں تھا، اس لیے قصبے کے مکانات کافی دور سے ہی نظر آتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند بھی پوری طرح نہیں کھلا تھا، یہ مکانات سیاہ بہت لگتے تھے۔ قصبے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر اس ٹیلے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب الو کے بولنے کی آواز سنائی دی، اس صحرا میں الو کی آواز سنائی دینا عجیب محسوس ہوتا تھا، اس لیے وہ شخص ایک دم چونک گیا۔ کچھ دیر بعد جب الو کی آواز دوبارہ سنائی دی تو وہ شخص ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اور ٹیلے پر چڑھ گیا۔ یہ ٹیلہ قدرے اونچا تھا۔ ٹیلہ پر چڑھنے کے بعد اسے ٹیلے سے دور دو سائے دکھائی دیے۔ ٹیلے کی اوٹ سے آدھا چاند جھانک رہا تھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کر دیا کہ اس کے بازو کندھوں کے متوازی فضا میں اٹھے ہوئے تھے اور دور کھڑے دونوں سایوں کے لیے چند اس کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ ہوا قدرے تیز چل رہی تھی، جس سے نیلے پر کھڑے آدمی کے سیاہ کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے اور دیکھنے والوں کو وہ سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا بھوت نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے خدوخال نمایاں نہیں تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس نے فضا میں معلق اپنے بازوؤں کو اوپر اٹھایا اور انہیں سر سے اوپر لے گیا، پھر انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا، جس سے اس کے بازو دوبارہ اصلی حالت میں آ گئے۔ جیسے ہی اس کے بازو دوبارہ اصلی حالت میں آئے، وہ ٹیلے کے پیچھے اتر گیا۔ یہ کوئی اشارہ تھا جو اس نے ٹیلے کے سامنے موجود آدمیوں کو دیا تھا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ دونوں آدمی ٹیلے کی پچھلی طرف چلے گئے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات پر انہیں حیران ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں اسی بات کی توقع تھی۔ وہ اکیلا شخص ٹیلے کے پیچھے نہیں ہوگا۔ ان دونوں نے اس شخص کو ڈھونڈنے کی بجائے ٹیلے کے پیچھے زمین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ریت میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ جس وقت وہ ریت کی کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، سیاہ لباس والا شخص واپس مرو کی طرف جا رہا تھا۔ اگرچہ اس کی رفتار خاصی تیز تھی، لیکن اس کی چال سے ایسا لگتا تھا جیسے اسے یقین ہوا ہو کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا، اور جس طرح قلعے سے باہر آیا تھا اسی طرح قلعے میں دوبارہ چلا گیا۔ اس نے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ دونوں آدمی جو ریت میں کچھ تلاش کر رہے تھے کافی دیر تک اپنی کوشش میں لگے رہے۔ آخر تھوڑی دیر بعد انہیں وہ چیز مل گئی جس کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ چمڑے کی ایک تھیلی تھی جس کے چاروں کنارے مضبوطی سے سلے ہوئے تھے۔ اس کی موٹائی سے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے تھیلی کو اپنی جیب میں ڈالا اور دونوں قصبے کی طرف چل پڑے۔ قصبے میں پہنچ کر انہوں نے قصبے کے سب سے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا اور قصبے کے دوسرے گھروں سے قدرے علیحدہ بھی تھا۔ کچھ دیر وہ دروازہ کھل گیا اور دونوں اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہو کر ان میں سے ایک نے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے مڑا ہی نہیں تھا جب اسے دروازہ کھولنے والے نے مخاطب کیا، زبیر وہ امانت لے آئے؟ یہ دروازہ کھولنے والے کی آواز تھی۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، اس لیے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں محترم بزرگ، یہ زبیر کی آواز تھی۔ اللہ تجھے جزا دے گا، تو نے بہت نیک کام کیا ہے۔ یہ اسی عمر رسیدہ شخص کی آواز تھی۔ مجھ سے زیادہ جزا کا حق دار مصنع ہے، زبیر نے مسکرا کر اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔
ہاں مجھے اندازہ ہے، عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ اس کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، اب بہتر یہی ہے کہ تم وہ امانت میرے حوالے کر دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ نئی ہدایات میں صبح تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد سن کر زبیر نے اپنی جیب سے وہ تھیلی نکالی اور عمر رسیدہ شخص کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس شخص نے تھیلی کو چاک کر کے کھول دیا۔ اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا جو لمبائی میں کافی بڑا تھا اور اس کی کئی تہوں میں لپیٹ کر تھیلی میں سیا گیا تھا۔ اس نے کاغذ کو کھولا، اس پر ایک تحریر درج تھی۔ اس نے تحریر پڑھنی شروع کر دی۔ جو وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھرتی آ رہی تھی۔ اگلے دن ابھی سورج مکمل طور پر نکلا بھی نہیں تھا جب قتیبہ نے زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو بلوا لیا۔ جلد ہی دونوں آ گئے۔ وہ دونوں سفر کی تیاری مکمل کر کے آئے تھے۔ اے ابو موسیٰ، کیا تو سفر کے لیے تیار ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے مسکرا کر ابو موسیٰ سے سوال کیا۔ ہاں اے امیر، میں سفر کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اور تو ابن حسین؟ قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین سے سوال کیا۔ ابن مسلم، تجھے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ زرار بن حسین نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو قتیبہ بھی مسکرا دیا۔ تم دونوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر تم دونوں کی زندگی کا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے دونوں سے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بچ نکلو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، اور اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ تم دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ بلکہ زندہ سلامت واپس بھی پہنچ جاؤ، کیونکہ تم دونوں جانتے ہو کہ تمہارے جیسے سپوت خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قتیبہ کی یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ اس مہم کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اپنے دماغوں کو کس حد تک چوکس رکھتے ہو اور اپنی عقل کو کس طرح استعمال کرتے ہو، اور ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہاری ہلاکت کے لیے دشمن نے بڑے ہی دل فریب پھندے تیار کر رکھے ہیں۔ اے مسلم کے بیٹے، اگر تو نے ہم پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ہم کبھی بھی تیرے اعتماد کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور جہاں تک ہماری مہم کی کامیابی کا دار و مدار ہے تو اللہ نے ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ زرار بن حسین نے کہا، ابن حسین، کیا تجھے اللہ کی مدد پر اتنا ہی یقین ہے جتنا تو کہہ رہا ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے عجیب سے انداز میں سوال کیا۔ ہاں مسلم کے بیٹے، زرار بن حسین نے جواب دیا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کبھی تیری مدد نہیں کرے گا اس وقت تک جب کہ تو اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی لڑا نہیں دے گا، اور اگر تو اپنی مقصد کے لیے جان لڑا دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا تو یہ اللہ ہی ہوگا جو تیری جان کی حفاظت کرے گا، اور اگر تم صرف اس یقین کے ساتھ اللہ تیری مدد کرے گا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گیا، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میرا ایک ایک سانس ہے، تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو نے بالکل ٹھیک کہا اے ابن مسلم، لیکن کیا تجھے میرے جذبے پر شک ہے؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ مجھے تیرے جذبے پر شک نہیں، لیکن تیرے اچھے برے کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ مجھے تیرا امیر بنا دیا گیا ہے، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ قتیبہ بن مسلم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بحیثیت امیر اپنی رائے کے ہر اچھے برے کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جن کے پاس حکومت آتے ہی ان کی آنکھیں ہی بدل جاتی ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ ان کے زیر سایہ پلنے والی رعایا کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ وہ صرف اس میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت ہے اور دن رات سلام کرنے کے لیے باڈی گارڈ اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ انہیں اس بات کی بھی بھلا پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز اس قوم کی اخلاقی حالت ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ بات آج کے دور میں ایک مرض کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ آج کے دور میں جب ہماری قوم کی اخلاقی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کا اولین فرض ہے کہ وہ قوم کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ تم دونوں تھوڑی دیر تک روانہ ہو جاؤ اور ہر حال میں میری ہدایات پر عمل کرنا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ آنکھیں مسلسل ہماری نگرانی کر رہی ہیں، اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔
اگر تمہیں راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو سب سے پہلے اس خطرے کو تلف کرنا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اب تک جتنی بھی جاسوسی مہمات بھیج چکے ہیں، یہ ان سب سے پیچیدہ، مشکل اور اہم ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے انہیں کہا، ہمیں اس بات کا احساس ہے مسلم کے بیٹے، اور موسیٰ نے کہا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے انہیں رخصت کر دیا۔ جس وقت قتیبہ بن مسلم زرار بن حسین اور ابو موسیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، اسی وقت مرو سے کچھ دور قصبے میں اس بوڑھے کے پاس زبیر اور مسنہ موجود تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص زبیر اور مسنہ سے کہہ رہا تھا، آج کسی بھی وقت 2 گھڑ سوار مرو سے نکلیں گے، ان کا رخ بصرہ کی طرف ہوگا۔ تم دونوں نے ان کی آخری منزل تک ان کا پیچھا کرنا ہے، یعنی بصرہ تک۔ زبیر نے سوال کیا، نہیں، ان کی آخری منزل تک جہاں تک وہ جائیں گے، اور واپسی پر بھی تم نے ان کی مکمل نگرانی کرنی ہے۔ عمر رسیدہ شخص نے انہیں کہا، لیکن اس کی نگرانی سے ہمارا کیا مقصد حاصل ہوگا؟ مسنہ نے سوال کیا، ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ آیا وہ بصرہ ہی جاتے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے، کیونکہ ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان دونوں قاصدوں نے بصرہ ہی جانا ہے، وہ راستے سے ہی کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بصرہ جانا کوئی چال ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا۔ مزید کچھ ہدایات کے بعد اس عمر رسیدہ شخص نے زبیر اور مسنہ کو رخصت کر دیا۔ جب سورج تھوڑا اوپر آ گیا اور اس کی تمازت صحرا کو جلانے لگی تو مرو سے 2 گھوڑے سوار نکلے۔ انہوں نے منہ اور سر کے گرد کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی پیٹھ پر سامان بندھا ہوا تھا، جس سے لگتا تھا کہ وہ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ ان کا رخ بصرہ کی طرف تھا۔ وہ خاموش سے اپنے سفر پر رواں تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مرو سے کافی دور پہنچ کر بھی انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگرچہ وہ ایک ساتھ ہی سفر کر رہے تھے، لیکن ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے اور ان کے انداز سے کوئی جلدی نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ سورج سر پر آنے تک وہ مرو سے بہت دور نکل آئے تھے۔ سورج سر پر آ جانے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور صحرا کی ریت جلنے لگی تھی۔ گرمی کی شدت دیکھتے ہوئے ان دونوں نے گھوڑے روک لیے۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھے تاکہ دوپہر کا وقت گزار سکیں۔ آخر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ ایک پناہ گاہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ صحرا میں ایک پتھریلی چٹان تھی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ دونوں نے اس کے نیچے اپنے گھوڑے روک لیے۔ وہ گھوڑوں سے اتر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو باندھا نہیں بلکہ کھلا رہنے دیا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ گھوڑا اپنے مالک سے وفاداری کرنا خوب جانتا ہے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو خوراک ڈالی اور کچھ دیر بعد ریت پر سائے میں لیٹ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اپنے سر اور منہ کے گرد لپٹے ہوئے کپڑے اتارے تھے۔ جلد ہی وہ دونوں سو گئے اور انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا۔ انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ 2 اور گھڑ سوار اسی جگہ آ کر رک گئے۔ اپنے گھوڑوں سے اتر آئے اور پہلے دونوں مسافروں کے سامان کی تلاشی لینے لگے، لیکن اس سامان میں انہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مل سکی۔ وہ دونوں سامان کی تلاشی سے فارغ ہو کر اس طرف چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ ان دونوں نے اپنے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے حلیوں سے لگتا تھا کہ وہ صحرا کے پیشہ ور ڈاکو ہیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اگر وہ صحرا کے پیشہ ور ڈاکو ہوتے تو کبھی بھی اس طرح خاموشی سے واپس نہ چلے جاتے۔ کافی دیر سونے کے بعد مرو سے آنے والے سوار نیند سے بیدار ہوئے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ آگے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب وہ آگے جانے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھنے لگے تو ان دونوں میں سے ایک چونک پڑا۔ اس نے اشارے سے اپنے دوسرے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔